السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین الہی آمین۔ آج ہم بہترین دعائیں سیکھیں گے صبح اور شام کے اذکار میں۔ تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو آج ہم اس سلسلے میں بہترین دعائیں سیکھیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی اور صحابہ کرام کو سکھائی، تاکہ ہم صبح شام اذکار سے ہم حفاظت میں رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا چاہیے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، سورۃ البقرہ 239۔ بس اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو ہمارے نبی کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی میں جو دعائیں، جو طریقہ کار آتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ یعنی مشکلات کے ازالہ کے لیے خود ساختہ طریقوں سے پرہیز کیا جائے، اور اس سلسلے میں سنت نبوی سے ثابت ہے کہ جو دعائیں ہیں صبح شام کے اذکار میں ضرور شامل کریں۔ اس کی معنی بھی بہترین ہے۔ ام المومنین سیدہ جویریہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے۔ وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی۔ چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا ہے، یعنی میں جب یہاں سے گیا ہوں تو آپ وہ جویریہ عبادت میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ ابھی تک وہی جگہ پر عبادت میں چھوڑ دی۔ حضرت جویریہ نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تو لے جائے جو آج تم نے اب تک کیے ہیں، یعنی تم نے صبح سے جو عبادت کیے ان سب سے بہتر یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟
سنت سے کہ یہ اتنی چھوٹی دعا اور جو ہم صبح سے لے کر عبادت کرتے ہیں ان سب سے یہ بھاری ہے۔ دوسری دعا پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے کہ جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یوں کہے، اللہم بک اصبحنا بک و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ دعا صبح مانگنے کی ہے، ایسی ہی دعا شام کو بھی مانگنی ہے۔ ہم اس پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ صبح شام کے اذکار، تو ان کے ساتھ جب ہم شام کو دعا پڑھیں گے تو وہ شام کو اس طرح کہیں گے، اللہم بک امسینا۔ ابھی امسینا کو ہم نے شام کی، ادھر کیا کہا؟ اصبحنا یعنی ہم نے صبح کی، امسینا یعنی ہم نے شام کی۔ امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے شام کی اور تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، اور تیرے ہی حکم سے ہم جیتے اور تیرے ہی حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں تیسری دعا عبد الرحمن بن ابزاری رضی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو پڑھا کرتے، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام و علی کلمۃ الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما و کان من المشرکین۔ یعنی ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، یعنی ہمارا اسلام کیسے ہماری صبح کرنا چاہتا ہے کہ ہم صبح صبح اٹھیں، کلمے کے ساتھ اٹھیں، نماز پڑھیں، وضو کریں اور قرآن کی تلاوت۔ تو یہ اس سلسلے میں سکھائی گئی کہ ہم نے صبح فطرت اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ یہ مسند احمد صحیح کی روایت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور دعا ہے۔ ابو راشد حبرانی رضی سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی کے پاس آیا، ان سے کہا کہ مجھ سے کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو اس نے میری طرف ایک لکھا ہوا صحیفہ ڈال دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ لکھوایا تھا، یعنی یہ راوی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ سکھائیے جو میں صبح شام کہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب
والشہادت لا الہ الا انت رب کل شیء و ملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک کے شر سے، اور یہ کہ میں اپنی جان کے خلاف کوئی برائی کروں یا اس کو کسی مسلمان کی طرف کھینچ کر لے جاؤں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو ہمیں ہر وقت یہ بہترین دعائیں ہیں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر جو ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ہم اپنے نفس کے شر سے بھی نہیں بچ سکتے۔ اس نفس کے شر کے بچنے کے لیے بھی بہترین دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ دعا سکھائی تھی، یعنی اس دعا کا معنی ہے اس میں اعظم بھی ہے۔ تو ہم یہ جو دعا مانگ رہے ہیں صبح شام، یا حی یا قیوم، یعنی اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کی سبب فریاد کرتا ہوں، استغیث اصلح لی شانی، یعنی میری سب کاموں کی اصلاح فرما دے، کلہ اصلح لی شانی کلہ، یعنی میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ کتنی بہترین دعائیں، کیونکہ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں۔ ہمارا نفس یہ چاہتا ہے ایسے کپڑے پہنوں، یہ کھاؤں، ادھر جاؤں، وہ کروں، ہم سارے کام۔ تو یہاں اس دعا میں اللہ سے اسم اعظم کی صفت کے ذریعے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک چھپکنے کے لیے بھی نہیں، مانے ایک پلک کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ بہترین دعائیں اپنے صبح شام کے اذکار میں شامل کر لیں، یاد کر لیں، صبح بھی پڑھیں، صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ، فجر کے بعد اور عصر کے بعد، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ دعائیں مانگیں۔ آج کل رمضان ہے، ویسے بھی رمضان میں تو اور ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔